اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سورہ نور کی جو ہے 22 سے 23 کی آیات جو ہے ان کا ایک مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے، اور اس میں جو ایک مفہوم موٹا سا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے اس کو دیکھیں گے۔ جیسے ہمارا اس سلسلے کا جو ایم پورا ہے، آسان قرآن زبان کے جو قواعد، صرف اور نحو کے جو قواعد ہم نے سم اپ کیے ہیں، پڑھے ہیں، اس میں ہمارا پورا اس کا ایم یہی ہے تاکہ پڑھنے والا جب وہ پڑھے تو کم از کم اس کے سامنے ایک موٹا سا مفہوم سامنے آ سکے۔ ہم اس کی تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی تفسیری نکات، کیونکہ تفسیر جب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد بہتر معنی اپنے سامنے جو ہے، بہتر مفہوم یا معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ واقعہ کا پس منظر، بہرحال اس کے کانٹیکس ہم نہیں جا رہے ہیں، ایک مختصر سا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے، وہ اس سلسلے کا جو ہے ہمارا مقصد ہے، اور کیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ٹائم کم از کم اس کا مفہوم سمجھ سکیں موٹے انداز میں۔ تو ہمارے پاس جو آیت ہے اس کی قرأت اس طرح ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو آتے ہیں جو ہے ہم اپنی آیت، جو ہماری پہلی والی آیت ہے اس کی طرف۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یہاں تک دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ تو ہمارے جو اس میں کلمات ہیں وہ اس طرح سے یعتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں۔ تو و ہم جانتے ہیں، اور حرف عطف نہیں، حرف عطف اور کے میننگ میں، پھر لام آف کا یہاں، اب لام یوزولی اس کا نہیں میننگ ہوتا ہے، اس کے آگے جو ہے فعل مضارع ہے، یعتلی فعل مضارع۔ اب فعل مضارع جو ہے یہ اسلام کو ہم 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو یہ جو ہے الف لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، الف لام واو۔ تو یہ اصل میں باب افتعال سے آیا ہے، تو اس میں واو جو ہے وہ ڈراپ ہوا ہے، دیکھیے یہاں حمزہ موجود ہے، یعنی حمزہ الف، حمزہ لام یہاں پہ ہے، اور یہاں تا زائد ہے، اس کا مطلب یہ باب افتعال سے آئے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، باب افتعال سے۔ تو باب افتعال سے واو مجزوم بن جاتا ہے، جب مجزوم بن گیا اس کا مطلب جو ہے لام جو ہے لام نہیں بن جاتا ہے، تو لام نہیں مطلب جو ہے نہ کرنے کا حکم۔ تو یہ الف لام واو جو ہے یہاں اکثر مفسرین قسم کا میننگ اس مادی کا لیا ہے زیادہ تر، تو اور نہیں، اچھا نہیں وہ قسم کھاتے ہیں یا کھائیں گے، یا نہ نہیں وہ قسم کھائیں، یعنی انہیں چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائے، یعنی نہیں قسم کھائے وہ، اور نہیں وہ قسم کھائے، واحد والی فارم ہے، فعل مضارع کی واحد والی غائب کی فارم۔ پھر ہے اولو، یہ اسم ہے، ہم جانتے ہیں، ہم جو یہ جو اولو ورڈ ہے یہ جو ہے والے، لوگ، اسے مراد اسم ہے، اس کا جو مؤنث ہے وہ اولاد، والی، اس میں ذات آتا ہے، اس میں زو مذکر آتا ہے، زو، ذوی القربہ، زو، یعنی مذکر کے لیے اس میں یہ جمع، یہ واحد، اور مؤنث کے لیے اولاد اور ذات، ذاتو۔ تو یہ والے جو ہم بولتے ہیں لوگ، اس والے علم والے، فہم والے، اچھا فضل والے، تو یہ اسم ہے۔ تو یہ رفع والی فارم ہے، اولو اس کی رفع والی فارم ہے، اور اس کی جو منصوب اور جر والی فارم ہے وہ اولی ہے، اولی۔ تو یہ اسم ہے اولو، والے، نسبت والے، الفضل اسم، 2 اسم اکٹھے ہیں، یہ حالت جر میں ہے، اب یہ آپ کا حالت نصب میں ہے۔ تو حالت نصب میں اس لیے کیونکہ یہاں پہ آپ کا ہے کہ وہ قسم کھاتے ہیں، کھائیں گے، اس میں فاعل ہے
پھر آپ کا یہ جو فاعل ہے اس میں، اور یہ آپ کا فاعل ہے، اور فعل اس کا ہے کہ قسم کھانا، تو فعل اس میں موجود ہے. اس کے بعد یہاں آپ کا ایکسپریس ہو رہا ہے آپ کا فاعل. جب فاعل ظاہر ہو گیا اس لیے یہاں پہ واحد کی فارم آئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اولو والے ابھی اس میں اس لیے جو ہے حالت رفع میں ہے. تو یہ اگر یہ دو ملا کے دو اسم یہاں آپ دیکھ رہے تو یہ اولو آپ کا یہ ہو گیا حالت رفع میں. ہم جانتے ہیں فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، لیکن ان دو کو دیکھیے تو دو اسما حالت رفع حالت جر، تو مضاف مضاف الیہ. تو فضل والے یعنی فضل والے لوگ یا افضل لوگ، فضل والے. ولا یعتل اولی الفضل، اور نہیں وہ قسم کھائے کون، یعنی جو اس قبیلے میں یا کسی گاؤں میں کسی جگہ. یہاں مراد ہے اصل میں کچھ مفسرین کی یہ رائے کہ یہاں پہ ابوبکر صدیق کو جب یہ واقعہ سامنے آیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ پورا بہتان ہے، پر انہیں قسم کھائی تھی کہ ان کا ایک غلام ہے کہ اس کو وہ مدد کرتی تھی، اس کی جو ہے ان کو مدد کرتے تھے، وہ ان کو یعنی کیونکہ ان کے پاس بڑی تنگ دستی تھی. انہوں نے پھر کیونکہ اس میں وہ غلام بھی شامل تھا اس بہتان کو اچھالنے میں، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اب میں ان کو جو ہے یہ جو میں ان کی مدد کرتا ہوں اب مدد نہیں کروں گا. تو بہرحال اس پہ یہ آیت اتری ہے، یہ بھی ایک اس کا پس منظر ہے. تو اول الفضل والے لوگ یعنی جو افضل لوگ ہیں قبیلے میں، فضیلت والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف بخشا ہوا ہے، اول الفضل یعنی. اور نہیں قسم کھائے کون اول الفضل منکم تم میں سے، یعنی آپ سب لوگوں میں سے. جار مجرور. وسعت یہ وسیع والا جو ہے وہ ورڈ ہے اس کا وسعت، یہ بھی حالت جر میں ہے، یعنی اولو السعت یعنی جو وسعت والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا کی ہے، بہت مال دیا ہے، وہ بہت وسعت والے ہیں. تو تم میں سے جو اولو الوسعت ہے، وسعت والے لوگ ہیں، اولو الفضل لوگ ہیں، اور ان کو یعنی ان کو کیا کہ نہیں وہ قسم کھائے، یعنی انہیں قسم نہیں کھانا چاہیے. کس پہ قسم نہیں کھانا چاہیے؟ کیا قسم نہیں کھانا چاہیے؟ آئیں ان حروف آ گئے، یہ کہ کیا قسم نہیں کھانا چاہیے. ان کے بعد فعل مضارع ہم جانتے ہیں نون ڈراپ ہوا ہے. ان لن حروف جو ہے یہ منصوب میں کنورٹ کرتے ہیں مضارع کو. تو کیا قسم نہیں کھائیں گے کہ یؤتو، عطا یؤتی، آتا یا جو روٹ ورڈ ہے اس کا دینا، کہ وہ دے. اس کا اگر نارمل میننگ دیکھیں تو وہ دیتے ہیں یا دیں گے. یؤتو تھرڈ فارم، فعل مضارع غائب، وہ دیتے ہیں یا دیں گے. اور یہاں اس میں جو اس کا جو کانٹیکس پورا دیکھ کے یہ معنی دیتا ہے کہ وہ نہ دے. ٹھیک ہے نا. تو مفسرین اس کا میننگ وہ نہ دے، کیونکہ ابوبکر صدیق نے قسم کی تھی، ابوبکر صدیق نے یہ کہا تھا کہ میں اب یہ جو مسکین ہے ان کو نہیں دوں گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ اوپر فرما رہے تھے کہ جو آپ کے فضیلت والے لوگ ہیں، افضل لوگ ہیں، اور جو وسعت والے جنہیں اللہ تعالیٰ مال کی وسعت فرمائی ہے، تو ان کو چاہے کہ نہ وہ قسم کھائے گی اس پہ کہ وہ دیں کس کو، کہ وہ دیں کس کو دیں، کس کو نہ دے. اولی القربا. اب دیکھیے پھر آ گیا کہ وہ دیتا ہے دے گا، اس کے بعد آپ کا آ گیا اولی. اولی میں نے کہا تھا یہ منصوب ہے، کس کو دے وہ منصوب ہے مفعول. اب چونکہ اس کے بعد اسم القربا ہے، یہ جو اسم القربا ہے یہ قریب کا میننگ ہے. قاف را با کا جو روٹ ورڈ ہے، قاف را با، قاف را با کا جو روٹ ورڈ ہے قریب، رشتہ داری، رشتہ دار. اولو القربا رشتہ دار، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ حالت رفع میں ہے، یہ جو ہے قربا حالت جر میں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ حالت جر میں ہے قربا، چونکہ اس میں الف مقصورہ ہم جانتے ہیں اس کی تقریباً تینوں فارم ایک جیسی ہوتی ہے. یہ عربی تقدیری والا کانسیپٹ ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ حالت جر ہو گیا یہ حالت. اب یہ حالت جو ہے نصب میں اس لیے ہے، ہونا چاہیے رفع میں ہونا چاہیے تھا اولو. یہ رفع میں، یہ نصب میں اس لیے کیونکہ آپ کا یہ مضاف مفعول بھی ایکٹ کرتا ہے یؤتو کے لیے، یعنی کہ وہ نہ دے کن کو، اپنے رشتہ داروں کو، یا جو جن کے ساتھ ان کی قربت ہے، یعنی رشتہ دار، یعنی رشتہ داروں کو. والمساکینہ یہ بھی،
یعنی اچھا اس کا دوسرا مفعول بھی یہ، اس کا مفعول بھی ایک یہ اولی القربا، پھر دوسرا ان یوتو المساکین، اس لیے حالت نصب میں ہی تو مسکین، یعنی جو مسکین لوگ ہیں. پھر ہے والمہاجرین، اور ہجرت والے لوگ جن نے ہجرت کی ہے، یہ بھی مفعول بھی تیسرا، یعنی ہجرت والے لوگ جن نے ہجرت کی ہے کس میں، فی سبیل، فی سبیل اللہ کے راستے میں جار مجرور، اور سبیل اور اللہ دو اسم ہیں، یہ مضاف مضاف الیہ، یہ سبیل لو ہونا چاہیے تھا فا کی وجہ سے فی کی وجہ سے جار مجرور، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں. تو یہاں تک اگر مفہوم دیکھیے تو، اور نہیں وہ قسم کھائے، کون کون نہیں قسم کھائے، فضل والے لوگ، فضیلت والے لوگ، منکم آپ میں سے، وسعت اور وسیع جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے مال کی، ان یوتو کہ وہ نہ دے، کیا نہ دے، کن کو نہ دے، اولی القربا منصوب ہے تو ان کو نہ دے مفعول، یعنی اپنے رشتہ داروں کو، اور مسکینوں کو، اور مسکین کو، اور ان ہجرت کرنے والوں کو جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کی ہے، فی سبیل اللہ، یا جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، یعنی ان کو نہ دے. ٹھیک، کیونکہ اس میں کچھ لوگ شامل تھے جن میں یہ تینوں کریکٹرز تھے، جو یہ تینوں کیٹیگری میں فعال ہوتے تھے، انہوں نے بھی وہ بہتان میں حصہ لیا تھا کسی نہ کسی درجہ میں. ٹھیک ہو گیا. تو پھر آگے لکھا وَلْيَعْفُو وَلْيَعْفُو وَلْيَصْفَحُوا، وا ہم جانتے ہیں اور، تو دونوں باقی پیٹرن سے وَلْيَصْفُوا یعفو یصفحوا، یہ عفو ہے عین فا واو، یہ آپ کا صاد فا ہا روٹ ورڈ. اصل میں یہاں پہ یعفو نہ ہونا چاہیے تھا، یہ لام مقصور والا لام ہے، زیر والا لام ہے، اور لام جب زیر والے ساتھ اس کے ساتھ ایکٹ کرتا ہے مضارع پہ، یہ اگر اس کو نون ڈراپ کیا ہے، اس کو یہاں پہ بھی سیم کنڈیشن ہے، لام یہ زیر والا لام ہے، یہ اس میں نون کو ڈراپ کیا ہوا ہے. اب یہ جو لام ہے یہ آپ کا ہم نے پڑھا تھا ایک لام نہیں اور دوسرا لام امر. لام امر کی اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے آگے اگر فا یا واو آ جائے، یہاں فا اس کے آگے ہے ما قبل، تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کا لام امر ہو گیا. اس کا مطلب ہم نے آسان قرآن زبان میں پڑھا تھا کہ انہیں چاہے، اس طرح کا میننگ. تو یہاں پہ آئے گا وَلْيَعْفُو، تو انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کرے، وہ معاف کرے. وَلْيَصْفَحُوا، یہ بھی اسی کا میننگ ہے، یصفحوا کہ درگزر کرے، لیکن جو صاد فا ہا والا مادہ ہے اس میں مبالغہ ہے اس کے کمپیئر میں، یعنی یہاں پہ اگر معاف کرنا، یہاں بہت زیادہ معاف کرنا، یعنی کچھ بھی باقی نہ چھوڑنا. بعض اوقات ہم معاف کر لیتے کہ دل میں لیکن بات رہ جاتی ہے، یہاں پہ بالکل وہ ختم کرنا، یعنی صاف طور پر واضح معاف کرنا، اس کے بعد کوئی بھی رنجش دل میں نہ رہے. تو یہ جو یصفحوا اس میں مبالغہ ہے، اصل میں معنی تو سیم ہے یعفو والا، لیکن معنی میں مبالغہ. تو وَلْيَعْفُوا انہیں چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے. وَلْيَصْفَحُوا انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے بالکل کوئی رنجش نہ رکھے، بالکل اپنا دل صاف رکھے ان کے بارے میں، جن کے بارے میں جنہوں نے اصل میں جو وہ تہمت ڈالی تھی یہاں پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، پھر اللہ تعالیٰ پھر انہیں توبہ کی. تو اب ان کو چاہیے کہ یعنی ابوبکر صدیق کو چاہیے کہ ان کو معاف کرے اور پورا درگزر کرے ان کو. ٹھیک ہے نا. پھر آگے لکھا ہوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. ٹھیک، الا حرف استفہام، کیا، لام نہیں. جب اللہ اکٹھا آتا ہے تو حرف تنبیہ والا حروف، تو کیا نہیں کا بھی میننگ لے سکتے ہیں، اس کو یہ بھی میننگ لے سکتے ہیں، یہ بھی لے سکتے ہیں جان لو، یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ. بہرحال کیا نہیں، تحبون حب یحب، تحبون فعل مضارع جمع، تم محبت کرتے ہو، تم پسند کرتے ہو یا کرو گے، پسند کرتے ہو یا کرو گے. کیا پسند کرتے ہو، ان کی، ان یغفر فعل مضارع، ان کی وجہ سے یہ یغفر تھا، اب یغفر بن گیا، منصوب بن گیا ان کی وجہ سے. اب یہ یغفر کہ وہ مغفرت کرتا کون کرے گا، ان یغفر اللہ، حالت رفع میں اللہ، کہ اللہ مغفرت کرے. لکم جار مجرور آپ کی. ٹھیک ہے نا. یعنی الا تحبون، کیا آپ نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ، اللہ تمہاری مغفرت کرے. یعنی ان لوگوں کو آپ کو چاہے کہ ولیعفو ولیصفحوا، آپ معاف کرو، درگزر کرو اور لوگوں کا.
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی گناہ معاف کر دے، اس کے بدلے میں معاف کر دے تمہارے گناہ. پھر لکھا آگے واللہ غفور الرحیم، و اللہ غفور رحیم، مبتدا خبر اور خبر یہ تینوں اسما ہے. یہ بھی آپ کا غفور اسم الفاعل، رحیم اسم الفاعل، یہ صفت بھی صفت نمبر 1، صفت نمبر 2، یعنی اللہ مبالغہ بھی ہے اس میں مبالغہ ہے، یعنی اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور بہت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. پھر آپ کی جو آیت ہے وہ اس طرح ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا اس میں پیش ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ. بے شک یہ ہم نے بہت بار پڑھا ہے، مشبہ بالفعل، اس کے بعد الذین ہم جانتے ہیں مبنی اسماء نصب مان لیتے ہیں اس کو، وہ لوگ جو، الذین اس میں موصولہ، بے شک وہ لوگ جو یرمون رمی، رامیم یا رمی پھینکنا، یعنی کسی پہ الزام تراشی کرنا، یہاں اس کا مطلب جو ہے تہمت لگانا، الزام لگانا. بے شک وہ لوگ یرمون فعل مضارع جن نے تہمت لگائی، کس پر لگائی؟ المحصنات. المحصنات غیر منصرف اسما ہے، ہم جانتے ہیں، تو اس لیے یہ حالت نصب میں ہو گیا ہے، مفعول بھی المحصنات یعنی پاک دامن عورتوں پہ، پاک دامن عورتوں پر، اس لیے منصوب ہے. پھر آتا ہے سیم پیٹرن پہ الغافلات، سیم مفعول بھی یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی فی المؤمنات، یہ بھی سیم پیٹرن میں ہے، المؤمنات یہ بھی مفعول بھی ٹائپ کے پیٹرن پہ ہے، منصوب منصوب منصوب. اس میں اور ایک طریقے دیکھنے کا ہے کہ اگر اس کو ہم مفعول بھی مان لیتے ہیں تو اس کو صفت نمبر 1 مان لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اس کا اعراب مل رہا ہے، یہ بھی جمع یہ بھی جمع، یہ بھی مونس یہ بھی مونس، اسم کے سارے پہلو کے اعتبار سے یہ تینوں مل رہے ہیں، تو اس لیے ان کو صفت نمبر 1 مان لیتے ہیں، اس کو صفت نمبر 2، اس کو موصوف مان لیتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جو غافلہ ہے. غافلہ یہاں پر بھولی بالی مراد، یعنی بہت سیدھی سادی عورتیں، یہاں وہ غفلت مراد نہیں ہے دین کے ساتھ. اور یہاں مومنہ عورتیں، مومنہ یعنی بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے تہمت ماری یا جو تہمت لگاتے ہیں، کن پہ؟ پاک دمن عورتوں پہ، بھولی بالی عورتوں پہ، مومنہ عورتوں پہ. لعنوا، لام یہ لعنہ ہے، لام عین نون، لعنت کی میننگ میں. اور ہم جانتے ہیں کہ جب آپ کے پہلے والے جو آپ کا حرف ہے اس پہ پیش ہے اور دوسرے پہ زیر ہے، عین کلمے پہ زیر ہے، تو یہ مجہول کا صیغہ لعنوا. لعنا لعنا لعنوا، تو یہ لعنوا تیسری والی فارم ہے آپ کی، یعنی ان پر لعنت کی گئی یا ان پر لعنت ہو چکی، ان پر لعنت کی گئی. لعنوا ان پر لعنت کی گئی، فی الدنیا جار مجرور دنیا میں، اس میں تو جار مجرور. والآخرت یہ بھی مجرور اسمی، و فی الآخرتی ہے اور آخرت میں، یعنی ان الذین یرمون المحصنات جنہوں نے تہمت باندھی پاک دمن عورتوں پہ، بھولی بالی عورتوں پہ، مومنہ عورتوں پہ، لعنوا ان پہ لعنت کر دی گئی دنیا میں اور آخرت میں. پھر ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور لہم جار مجرور ان کے لیے، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، عذاب اسم عظیم، ان کے لیے عذاب ہے اسم، لیکن کون سا عذاب؟ یہ بھی جو ہے عظیم. عظیم ہم جانتے ہیں اسم یہ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں یعنی یہ صفت ایکٹ کرے گا، اس کا صفت موصوف، بہت بڑا عذاب، یا اس کا ہم دردناک عذاب وہ بھی مان سکتے ہیں، یعنی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کن کے لیے؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا. تو یہ ہمارا ایک مختصر سے گرامیٹیکل انالیسس ہو گیا ان آیات کا. وَلَا يَعْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہیں قسم کھائے وہ کہ ان کے اولو الفضل تم میں سے جو
افضل لوگ ہیں، فضیلت والے لوگ ہیں یا وسط والے لوگ ہیں، ان یؤتوا کہ وہ نہ دے اولی القربا رشتہ داروں کو، والمساکین مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفوا واصفحوا انہیں چاہیے کہ وہ عفو کرے، درگزر کرے، معاف کرے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا نہیں آپ پسند کرتے اس بات کو کہ ان یغفر اللہ تمہاری مغفرت کرے اس کے بدلے میں؟ واللہ غفور رحیم اللہ بہت غفور ہے اور رحیم ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات بے شک وہ لوگ جو جن نے تہمت لگائی یا لگاتی ہے لگائیں گے المحصنات پاک دمن عورتوں پہ، الغافلات بھولی بھالی عورتوں پہ، غافلہ عورتوں پہ، والمؤمنات مومنہ عورتوں پہ، لعنوا فی الدنیا ان کے لیے جو ہے فعل مجہول دنیا میں لعنت، ان کے لیے لعنت بیچ دی گئی ماضی مجہول، فی دنیا والآخرہ دنیا آخرت میں، ولہم عذاب ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔